بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور جمعہ مبارک ہو۔ آج جمعے کا دن ہے۔ ویسے تو میرا بچہ جو ہے حافظ میرا گرینڈ سن، اس کو بڑا شوق ہے کہ حدیث وغیرہ کا، اور ان کے اسکول میں عربی بھی پڑھائی جاتی ہے نا، تو اس کو بڑا شوق ہے کرنے کا۔ تو لیکن میں نے کہا نہیں بھائی، میں بھی یہ جمعے کی جو ریت ہے وہ ختم نہیں کروں بھائی، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ کچھ اچھی باتیں کروں میں، کہ میرے بھی دل کو تقویت ہو۔ اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں کو آباد رکھے، خوش رکھے۔ دیکھیں میں بڑی بوڑھی ہوں تو میں دعائی دے سکتی ہوں، اور دیکھیں دعائیں وہی میں کہوں گی، دعائیں تقدیروں کو بدل دیتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں کو آباد رکھے اور ہر پریشانیوں سے ہر گھر کو دور رکھے، مجھ سمیت، آپ سمیت، اور جتنے بھی دیکھنے والے ان کے گھروں سے بھی تمام پریشانیاں دور کرے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جمعے کے دن ظاہر نہانا بھی ہوتا ہے، دھونا بھی ہوتا ہے، اور ذکر خاص بھی ہوتا ہے۔ یعنی ویسے تو ہم اذکار کرتے ہی ہیں، لیکن جمعے کے دن زیادہ کرتے ہیں، کہ جیسے کہ ہم تسبیح بھی زیادہ پڑھتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، اور یاد نہیں آ رہا مجھے، نام بھول گئی بھائی، پڑھتے ہیں سورہ کہف، کہ ضرور پڑھنی چاہیے، وہ ہمارے آخرت پہ بھی کام آئے گی، دین دنیا دونوں کے لیے ہمارے لیے بہتر ہے۔ دجال سے بچائے گی۔ سوری بیٹا، میری زبان نہ شوگر کی وجہ سے اور ایک تو ٹھنڈ کی وجہ سے تھوڑی ہو جاتی ہے۔ تو آ جائیں ہم اپنے موضوع کی طرف۔ آج کا میرا موضوع ہے حقوق العباد، یعنی جس کے معنی ہے لوگوں کے حقوق۔ دیکھیں ہم اپنے حقوق تو پورے کرتے، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے تو ہم حج بھی کر رہے ہیں۔ کلمہ گو تو ہم ہیں ہی، جس دن سے پیدا ہوئے ہیں اسی دن سے ہمارے سمجھے اذان ہماری۔ دیکھیں ہماری زندگی کا اتنا ہی وقفہ ہے، کتنا، اذان اور نماز کا، لیکن ہم بھول چکے ہیں کہ ہماری زندگی میں اذان اور نماز کا وقفہ ہے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں، یعنی ہم مسلمان جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس کی جماعت باقی ہوتی ہے نا، اس اذان کی نماز نہیں ہوتی ہے، وہ باقی اللہ میاں رکھتے ہیں، وہ اس کی جماعت، اس کی نماز جس وقت بندہ مرتا ہے تو اس وقت اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے۔ اذان پیدا ہونے پہ ہوتی ہے، اس کی جماعت نماز باقی ہوتی ہے، چاہے وہ عورت ہو، بچہ یعنی لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کی اذان ہو چکی ہے، اس کی نماز باقی ہے۔ جیسے اذان ہوتی ہے نا تو ہم تیاری کرتے ہیں نماز کی، لیکن وہ اذان جو ہمارے کان میں دلی ہے اس کی نماز باقی ہے، وہ ہمارے مرنے کے بعد اس کی تیاری فوراً شروع ہو جاتی ہے، جلدی کرو جلدی کرو، کتنے بجے نماز جنازہ ہے۔ تو دیکھیں ہماری زندگی اتنی ہی ہے، کتنی ہے، اذان اور نماز کا وقفہ ہے۔ جتنی دیر میں اذان ہوتی ہے اتنی دیر میں ہم لوگ تیاری کرتے ہیں نماز کی۔ چلیں یہ بات تو ہو گئی، لیکن حقوق العباد یعنی ماں باپ کے تو حقوق ہم ادا ہی کر لیتے ہیں، لیکن بہن بھائی کے حقوق ہیں، ملنے جلنے والوں کے حقوق ہیں، کسی کے ساتھ ذاتی۔ حضور نے ہمارے حقوق العباد پہ بہت زور دیا ہے، یعنی دوسرے لوگوں کی، چاہے وہ پڑوسی ہوں، بہن بھائی ہوں، رشتے دار ہوں، یا اننون بھی ہو سکتے ہیں، وہ کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو دنیا میں تو چل جائے گا کہ اگر ہم طاقتور ہیں تو اس وقت تو چل جائے گا، ہم نے بیچارے
جو کمزور شخص ہے اس کو تو ہم نے کچھ بھی کہہ لیا، گالی دے لی کسی کو، اس بیچارے نے سن لی، لیکن اس کا جو ہے نا اس کو اجر بعد میں ملے گا۔ جب جو گالی دینے والا شخص ہے جب وہ مرے گا نا تو لاکھ وہ نمازی، پرہیزگار، حج والا کچھ بھی ہوگا، لیکن اس بندے کی جو نیکی ہے نا، جس کو گالی دی اور جو مر گیا، اس کی نیکیاں اس گالی جس کو دی نا اس میں ڈال دی جائیں گی۔ جس نے گالی دی نا اس کی لاکھ اس کی نیکیاں ہیں، لیکن اس کی نیکی اس بندے کے نام کر دی جائیں گی۔ تو دیکھو وہاں کا تو کتنا ہے، ایک ایک پل جو ہے نا وہ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری ذات سے پڑوسیوں کو تکلیف نہ ہو، رشتہ داروں کو تکلیف نہ ہو، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی ہماری ذات سے تکلیف نہ ہو، کوشش یہ کرنی چاہیے پڑوسیوں کو نہ ہو۔ کوئی ہمارے ساتھ تلخی کرتا ہے، اسی لیے ہے ہمارے مذہب میں کہ 3 دن سے زیادہ کسی سے ناراض نہ رہیں، کیونکہ پھر وہ صحیح بات نہیں ہے۔ ہمارے حضور نے کہا 3 دن تک اگر کسی سے بات چیت بند کرو تو 3 دن کے بعد اس سے بات چیت کر لو۔ تو دیکھیں نماز روزہ تو اپنی جگہ ہے، وہ آپ لاکھ کر رہے ہو، وہ اپنے لیے کر رہے ہو، لیکن دوسروں کے بھی حقوق کا خیال رکھو کہ کسی سے اچھی طرح ملے جلے، سلام دعا کی، نہیں تو کیا ارے ہم سے کم تر ہے، ہم کیوں سلام کریں اس کو۔ تو دیکھیں نہیں، سب کے حقوق اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بڑے واضح الفاظ میں کر دیے کہ دوسروں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں۔ اپنی ماں بہنوں، اپنے بھائی بہنوں کا تو خیال رکھتا ہی ہے نا، تو دوسروں کے لیے بھی خیال رکھیں۔ کسی کو بیجا تنگ نہ کریں کہ وہ ہم سے کمتر ہے یا ہم غریب ہے یا مالی لحاظ سے دبتا ہے یا کسی لحاظ سے بھی، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے۔ حقوق العباد میں میرے خیال میں نے کہیں پڑھا تھا کہ 90% جو ہے نا نیکیاں لکھی جاتی ہیں، کہ اگر آپ نے بہت کچھ کیا ہوا ہے، اگر آپ نے حقوق العباد میں آپ نے کہیں کوتاہی کر دی تو آپ کی وہ نیکیاں دوسرے فرد میں ڈال دی جائیں گی۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان چیزوں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں۔ یہ آپ لوگوں کو تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے آج کل کے بچے ہیں، سب کو پتہ ہوں گی کہ ذرا سی بھی نیکی کا ثواب بہت بڑا ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ سب بھی کوشش کریں اور میں بھی کروں گی کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے بڑا ثواب کمائیں۔ تو آپ لوگ بھی یہ کیجیے گا کہ کوشش کریں اپنی جانب سے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو اور زیادہ سے زیادہ ثواب آپ کو حاصل ہو، کیونکہ اگلا اگر آپ کی ذات سے تکلیف پہنچے گی تو وہ اگر زبان سے نہیں بولے گا نا تو اس کی جو ہائے ہے نا وہ عرش تک جائے گی۔ لہٰذا کوشش یہ کریں کہ کسی کو غلطی ہو جائے اگر تو اس سے فوراً معافی مانگ لیں، کوئی انجانے میں بھی ہو جائے پھر بھائی مجھے معاف کیجیے گا، تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اتنا بہت ہوگا، اگر کچھ میں بھول چک ہو گئی ہو تو مجھے بھی معاف کیجیے گا۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ معافی کیوں مانگتی ہیں؟ میں نے کہا دیکھو بھائی بندہ بشر ہوں، میں پتہ نہیں کیا بول جاؤں، تو میں چھوٹی تو نہیں ہو جاؤں گی، اگر میں بوڑھی ہوں تو کیا مطلب۔ میں نے کہا پتہ نہیں، بوڑھا انسان تو بچہ برابر ہوتا ہے، تو کیوں مانگتی ہیں آپ معافی؟ میں نے کہا نہیں بھائی میں تو مانگوں گی، کہ ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو بھائی میں بندھی ہوئی تو نہ رہوں، لہٰذا بھائی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، کوئی غلط بات بولی ہو، کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، دوست احباب سے بھی کہیں گے، اور میرے ویورز نئے آ رہے ہیں تو سبسکرائبر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے کہا ہوگا نا۔ تو پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔